ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کا بہت ہی بڑا عرف و اعلیٰ مقام نبیوں میں ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ کلام فرماتے تھے، بات سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی تھی، اے رب قدیر تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ اب میں کوشش یہ کروں گا کہ عربی جو جملے ہیں وہ استعمال نہ کر کے اردو ہی بتا دوں تاکہ وقت کی کمی جو ہے پوری ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے کریم تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب دیدار کرے گا، میرے محبوب کا نام فلاں ہے۔ اللہ محبوب تو ہر نبیوں نے دیکھا ہے، اور یوم میثاق میں سب نے جانا پہچانا ہے، ایز اخلاق پیمان ہوا اللہ سے۔ مختصر سے وقت میں بتلا دوں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اسی گفتگو کے درمیان اللہ سے التجا کی تھی، اے مولا اپنے محبوب کا امتی ہی بنا دے، کیونکہ امت کا بھی ذکر آیا تھا نا، یعنی ہم گنہگاروں کو بھی ذکر آیا تھا، تو فرمائے نہیں تو وہ ذات ہمارے آقا کی جن کی امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کی تھی۔ ہر نبیوں نے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی آنے کی بشارت دی، ان کا گیت گایا، ان کی تعریف کی، ان کی نعت پڑھی۔ تو یہاں یہ تھا اے کلیم جب التجا کی بہت ہی زیادہ کاچا تم کو ٹور پر آ جانا، تو اب دیکھیے اللہ نے بلایا جب تو ایک درخت سے نوری کرن پھوٹی، ہلکی سی، یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ سوئی کی جو نوک ہوتی آگے والی اس سے بھی ہزارہ درجے کم تھی، اور اس درخت سے آواز آئی کہ جہاں سے نوری کرن پھوٹی تھی، انا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ کون درخت سے آواز آئی؟ کہ اس درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ چلتی پھرتی جماعت والوں نے پوچھا بتاؤ اس تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ درخت خدا تھا؟ ہرگز نہیں، وہ درخت تو خدا نہیں تھا، بلکہ وہ درخت اللہ کی ذات کا مظہر بنا، کیونکہ تجلیات پڑی۔ تو جب ایک درخت اللہ کی ذات کا مظہر ہو سکتا ہے تو اولیاء کامل، صحابہ کرام، مجاہدین اسلام، شہداء اسلام، یہ بتاؤ اللہ کی ذات کا مظہر نہیں ہو سکتے؟ یقیناً مظہر ہے۔ تو پھر وہ دیکھا گیا، نوری جھلک دیکھی، تار نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، فرش زمین پر آ گئے۔ مولوی صاحب فرمائے گرے نہیں، بہت سے مولوی کے دماغ اللہ گر گئے۔ ارے نبی گرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نبی تو گرتوں کو اٹھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر نبی گر گئے تو نظام کائنات ہی درہم برہم ہو جائے۔ ارے اشرفی لال تھانوی، وہ تیرا کوئی ڈالتا نبی ہوگا جو گر گئے تھے، ہمارے نبی سب کے سب تو نور والے ہیں، وہ گرنے نہیں آئے بلکہ گرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے۔ اچھا نوری جھلک دیکھی، اب یہیں پر رک جائیے، پھر آپ مکے شریف آ جائیے۔ بات یاد رہے گی نا، میں انشاءاللہ بہت جلدی میں مختصر سا بیان کر کے وہاں جاؤں گا۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے دیدار کرو، بتاؤ کہیں گے بولیے، نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرماتے ہیں حضرت ام ہانی سے، اے ام ہانی تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہارے گھر سے
آقا مصطفیٰ جان رحمت کو معراج ہوئی، مکے میں تھے آپ، حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، آج فرماتے ام ہانی آج میں سونا چاہتا ہوں، کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گی، ننگی تلوار لے کر کے کھڑی ہو گئی، حکم ربی ہوتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ۔ آج معراج کی شب ہے، میرے پیارے بھائیوں، جبریل امی گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت ام ہانی ننگی تلوار ہے، نوری سے اندر چلے جاتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت ام ہانی بھائی آپ کے ساتھ فرشتے ہر وقت رہتے کہ نہیں رہتے؟ ارے دو تو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، یہاں بیٹھے رہتے، کبھی ملاقات ہوئی آپ کو؟ کبھی آپ نے دیکھا عید بقرعید کبھی مصافحہ معانقہ ہوا؟ کبھی نہیں ہو، جب کہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہے۔ تو وہ تو ملائکہ کے سردار تھے، ہاں وہ تشریف لے جاتے، لیکن نہیں، جو پہرا مصطفیٰ نے بٹھا دیا تھا اس پہرے کو جبریل امین کیسے ختم کر سکتے تھے؟ یا مولا تیرا محبوب سو رہا کمرے کے اندر ہے، مکان کے اندر ہے، ام ہانی ننگی تلوار کا چھت سے چلے جاؤ۔ آپ چھت سے تشریف لے گئے، اب دیکھا کہ نبی سو رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ نبی سو نہیں رہے تھے، بلکہ میرے آقا تو سوتوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں۔ آج جبریل امی کا امتحان ہو رہا، اور یہ نما کا جو ڈھنڈورا پیٹنے والے سن لیں، اب کیا مولا آقا تو سو رہے ہیں، ارشاد فرمایا جبریل تمام ملائکہ میں تم کو ایک ممتاز خصوصیت دی گئی تھی، تمہاری پیشانی پر نوری کافور رکھا گیا تھا، اب تم تلوے مصطفیٰ پر اپنی پیشانی کو ملو۔ مومن کی پیشانی غیر خدا کے علاوہ کہیں نہیں جھک سکتی، لیکن جبریل امین اپنی پیشانی کو تلوے مصطفیٰ سے مت کر رہے ہیں۔ اس جگہ کی بڑی پیاری منظر کشی کسی شاعر نے کی تھی، اللہ اگر وہ زندہ ہو تو ان کو عمر خضر عطا فرما، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرما دے۔ ایک وہ شاعر کا مجھے نام نہیں معلوم ہے، وہ نہ پتہ چل جاتا کہ ابھی حیات ہیں یا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کس درجہ بلندی پر کفے پائے نبی ہے، کس درجہ بلندی پر کفے پائے نبی ہے، اور پیشانی جبریل بھی قدموں سے لگی ہے، پیشانی جبریل بھی قدموں سے لگی ہے، اور سرکار بشر مثل بشر صرف برادر کی سرکار بشر مثل بشر صرف برادر، اور یہ بات کسی نجدی وہابی نے گہی ہے، یہ بات کسی نجدی وہابی نے، اور اس میں دلوی بھی گلی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہم لوگ روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، تڑپتے ہیں، اب شاعر کا انداز دیکھو کہ آتا نہیں پیغام کیوں، متوجہ سے سنیں، آتا نہیں پیغام کیوں،
مدینے کی گلی سے آتا نہیں پیغام کیوں، مدینے کی گلی سے، اور شاید بھی کچھ میری محبت میں کمی ہے۔ میرے آقا ہم سب کے داتا نے اپنی رحمت والی پیاری پیاری آنکھوں کو کھول دیا، یعنی چشمان نبوت کھول دی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ آج آپ کا بلاوا ہے، آپ چلیے، باہر جو ہے براق ہے۔ الحمدللہ آقا جب دولہا بنے ہوں گے، معراج کے دولہا، وہ منظر کتنا پیارا ہوگا، کتنا حسین ہوگا۔ اے رات، جس رات کو تم نے اس منظر کو دیکھا وہ کتنی خوش قسمت تھی۔ وہ در و دیوار حضرت امہانی کا مکان، آج نجدی سعودیوں نے، خبیثوں نے اس مکان کو ڈھا دیا ہے۔ اللہ ان کی عمارت کو ڈھا دے، ان کی بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آقا چلے تو میرے ایک دوست ہیں مولانا سید منظر ربانی صاحب، میرے ہم پیالہ، ہم نوالا، میرے ہم سبق، ہم لوگ 9 سال ایک ہی ساتھ رہے، اور حضور علامہ سید مظہر ربانی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شہزادے ہیں، اور آج ربانی خاندان کے وہی سجادہ ہیں۔ انہوں نے تو مجھے مختصر سے یاد ہے اور 31 میں یاد ہے، وہ سن لیجیے گا۔ آپ نے تحریر کیا کہ آج دولہا بنو اور بن کے جاؤ نبی، آج دولہا بنو اور بن کے جاؤ نبی، اور شان محبوبیت اب دکھاؤ نبی، آج دولہا بنو۔ اور کٹنگ کر رہا ہوں کہ لو سواری کے خاطر براق آ گیا، کہ لو سواری کے خاطر براق آ گیا، اور سیر کرتے ہوئے پہنچے قرب خدا، کی سیر کرتے ہوئے، یعنی نثر والا جو ہوتا ہے بے تو پھیلاتا ہے، اور شاید جو ہے تمام باتوں کو ایک دو شعر میں کہہ دیتا ہے نا۔ کہ لو سواری کے خاطر براق آ گیا، اور سیر کرتے ہوئے پہنچے قرب خدا، اور فیصلہ آج کی رات یہ بھی ہوا، اور فیصلہ آج کی رات یہ بھی ہوا، اور جو تمہارا نہیں وہ ہمارا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمجھ دوں گا میں۔ اب دیکھیں جگہ اور آئی تھی، کہاں ہے یہ تبلکی، کہاں ہے؟ اگر ان کی ماں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، ان چھڑبھائیوں سے بات کی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ یہ جمیل احمد قادری طاہر غیابی کے گھر جا کر مناظرہ کیا تھا، وہاں بھی نہیں نکلا تھا، اور مولانا مہدی حسن اس وقت میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا تھا، ہاتھ جو نہیں بتاتا، صاحبن میں نہیں باندھ پاتا تھا، اور ڈاکٹر سعید صاحب وہ جو نئی بھائی آتے نا پیر صاحب، ان کے یہاں ڈاکٹر سعید صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب، ان کی گھر کی مستورات نے میرے پیجامے میں لاسٹک ڈال دیا تھا کیونکہ باندھ ہی نہیں پاتا تھا،
تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا، لیکن کیونکہ بات تھی ہم وہاں نہیں بغیر بتا گیا کے بعد ڈنگرا گئے، ڈنگرا ہے قصبہ وہاں پر پہنچے تو اگر انہوں نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہو تو کسی بڑے قبلچی کو لے کے آنا، قبلچی تو جاہل ہوتے ہیں، عالم کو لے کے آنا، اور ہمارے ہر عالم تو سے ہر وقت گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اتنا بھی کرو، اور میں جانتا ہوں کہ علماء نہیں آئیں جن کے، تو ہمارے کوئی دوسرا نہیں۔ الحمدللہ ایک میرا مرید ہے، یہاں تو بہت سے ہیں، عزیزہ محافظ معین الدین کے والد، بولیے ہے کہ نہیں؟ یہ اپنے بڑے عالم کو بلا لائے، تو تمہارے ابو کیا نام ہے؟ ہاں سبحان اللہ، عبد الوہاب صاحب، اور اس میں کتابی مناظرہ نہیں ہوگا، 10 کنٹل لکڑیاں جلا دی جائیں، کتنی؟ 10 کنٹل، 20 کنٹل، 25 کنٹل، ان کا گرو گھنٹال آ جائے اور عبد الوہاب کا ہاتھ پکڑ کر کے اسی آگ میں کود جائے، جو زندہ ہوگا وہ بچے گا، یعنی جو حق پر ہوگا وہی بچے گا، اور جو حق پر نہیں ہوگا الحمدللہ جل کر کے خاکستہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سدرۃ المنتہا جب قریب آ گیا تو کسی شاعر نے منظر کشی کی ہے کہ سدرۃ المنتہا جب قریب آ گیا مصطفیٰ سے یہ روح الامین نے کہا کہ سدرۃ المنتہا جب قریب آ گیا اور مصطفیٰ سے یہ روح الامین نے کہا، بال بھر گئے میں آگے یہاں سے بڑھا، کہ بال بھر گئے میں آگے یہاں سے بڑھا، اور جتنے ہیں بال پر سارے جل جائیں گے۔ یہ روح الامین کا عقیدہ دیکھیں، انہوں نے برابری نہیں کی، انہوں نے اپنا جیسا نہیں کہا، لنگلا لولا کانا پتھرا، اتنا کالا کلوٹا کا مقصد کہہ رہا نبی ہماری طرح، اتنے بد شکل، بولیے ہے کہ نہیں؟ اور جبریل امین تو نوری تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ نبی ہماری طرح، اے آقا بال کے برابر بھی آگے بڑھا، اگر بڑھا تو میرے بال پر سب جل جائیں، اب آپ جائیں، آپ ہی جاؤ ہم نہ جاؤ۔ اچھا بھائی، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا مجھے تنہا چھوڑ رہے، اب میں آگے کیسے جاؤں، راستہ مجھے نہیں معلوم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنے دنوں تک لا کہا برسہ برف وہ نور قرب خاص میں رہا ہو، وہ اس کو راستہ نہ معلوم ہوگا، بولیے ہے کہ نہیں؟ ہاں نور تبھی تو آیا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا اللہ کی جانب سے نور کتنے دن رہا، پھر کبھی وقت ہوگا تو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اندازہ ہی ہم بتا پائیں گے، کوئی بھی روئے زمین پر عالم مفسر محدث یہ نہیں بتا پائے گا کہ کتنے دن رہے، لیکن ایک اندازہ بتا دیں گے۔ اب جب جانے لگے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل مانگ لو جو کچھ تم کو مانگنا ہے۔ ہاں ہاں، اب بتاؤ ہم سب کے آقا مختار کل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ورنہ یہ کہتے جبریل فلانی چیز مانگ لو، فلانی چیز۔ ان کا گرو گھنٹا کم وقت مر کے مٹی میں مل گیا، جہنم کے جو شعلے کھڑکی کے ذریعے سے اس کے قبر میں دہک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں معذاللہ نبی ہماری طرح مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مولوی مر کر کے مٹی میں مل گیا، کل دیکھنا آپ سے کہیں وہاں سے اتنے بڑے مولانا کا کہتی، اتنے بڑے مولانا کا، ابے بے وقوفو، مولوی بھی سے بڑا کوئی مولانا نہیں ہوا ہے، وہ ہے جو فرشتوں کو جس نے پڑھایا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان سے نہ مانگو، یہ شرک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ ان کو شرک ہی نعمت کی شرک کہتے ہیں یا شرک کہتے ہیں۔ اللہ ان ناپاک لوگوں سے ہمارے بھائیوں کو، آپ سب کو، ہم کو محفوظ فرمائے۔ وہ جانتے تھے یہ مختار کل نہیں تو آئے لے کے گیا تھا، وما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے رسول جی میرا محبوب جس چیز کو عطا فرمائے اسے لے لو، بس جس چیز سے بنا فرمائے اس سے بعد آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ یا رسول میں اپنے ناموں میں یہ شرک ہو جائے گا، بلکہ عرض کرتے ہیں جبریل امین اے آقا آپ کے سب طفیل میں تو مجھے آپ کا قرب ملا ہے، جس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جس کو نبی کی رفاقت ہو، یعنی خانہ کعبہ سے لے کر کے مسجد اقصی پھر وہاں سے لے کے سدرۃ المنتہا تک جو ساتھ گیا ہو، کہ بارہا پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے ہو، اور کیا منصب چاہیے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات ہے کہ کل میدان محشر میں قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، سنو اے بریلوی الحمدللہ سب سننی ہے، کیونکہ سرکار کی عظمت